بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ اور اس کے سبب کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خامند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی دیکھی نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف سے نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھلایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خامند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ نے خطبہ سے قبل اذان و اقامت کے نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور ارشاد فرمانے لگے، اے عورتوں، صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان والے رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خامد کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے زیورات میں سے صدقہ کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ یہ مسلم شریف سے حدیث مبارکہ لی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم